میرے ربوجوں غم میں تجھے جب کبھی پکارا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابھی ہم لوگ جس مہینہ سے گزر رہے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں بچوں کو جنوری فروری زیادہ یاد رہتا ہے، کیونکہ 1 جنوری مناتا ہے، 26 جنوری مناتا ہے، 15 اگست مناتا ہے، زیادہ سے زیادہ رمضان کا مہینہ یاد رہتا ہے۔ لیکن آپ ان سے 12 مہینوں کا نام پوچھ لیجیے، آپ کو نہیں بتا پائیں گے۔ کتنے نوجوان آپ کو ایسے مل جائیں گے، کتنے بوڑھے بزرگ آپ کو مل جائیں گے، عربی کے 12 مہینوں کا نام آپ کو نہیں بتا پائیں گے، لیکن جنوری فروری بولیے تو ایسے سنائیں گے کہ بس مت پوچھیے۔ انگریز تو چلے گئے لیکن اپنی ساری عادتیں چھوڑ کے گئے۔ تو آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے لیے ہم نے کیسی تیاری کی؟ تو ہم آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی پوجا کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم دنیا کے اندر رہو، کھاؤ پیو، بینک بیلنس جمع کرو، بلڈنگیں بناؤ، لیکن مقصد عبادت ہو۔ اور جو بندہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کو خوش نہ کر سکا، اللہ رب العالمین کو راضی نہ کر سکا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا، اس سے بد نصیب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہے گا قال کم لبثتم، اے میرے بندے بتاؤ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا، تم نے دنیا میں کتنی زندگی گزاری، دنیا کے اندر کتنے دن، کتنے سال، کتنی زندگی گزاری؟ وہ بندہ جواب دے گا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ ہم نے دنیا کے اندر ایک دن کا آدھا دن ہم نے دنیا میں زندگی گزاری۔ اگر وہ بندہ جنتی ہوگا، اللہ کہے گا تم نے ایک دن میں جنت کو حاصل کر لیا، اور جو بندہ جہنمی ہوگا، اللہ کہے گا تم نے ایک دن اور آدھا دن میں جہنم کو اپنے لیے کنفرم کر لیا، جہنم کو ٹھکانہ بنا لیا۔ ایک دن اور آدھا دن میں تم جہنم کو اپنے لیے کنفرم کر لیا۔ اب اندازہ لگا لیجئے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کتنی ہے میرے بھائیو۔ جیسے میدان محشر میں ایک دن کا 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، اب اندازہ لگا لیجئے اب ہم دنیا میں کتنے دن جیتے، کتنے سال جیتے ہیں، اس کا حساب لگا لیجئے آپ۔ زیادہ سے زیادہ 50 سال، 60 سال، 70 سال جیتے ہیں، 90 سال جیتے ہیں، 100 سال جیتے ہیں۔ بچپنا 15 16 سال 18 سال اس کا ایسے ہی گزر گیا، 20 سال سونے میں گزار دی، اب بچا 20 سال وہ بھی ہوٹلوں کے اندر انجوائے کرنے میں، موبائل کے اندر گزار رہے ہیں۔ تیری زندگی کا 20 سال بچا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نہیں گزار رہے ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نہیں گزار رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے میرے بندو ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے، اے جن و انس ہم نے تمہیں اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت میری کرو، اور مومنوں کے لیے اس سے بڑھ کر کے سنہرا موقع کوئی اور نہیں ہے، مومنوں کے لیے اس سے بڑھ کر کے گولڈن چانس نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک
المبارک جیسا مہینہ یہ مومنوں کے لیے اتنا زبردست مہینہ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا مہینہ نہیں ہے۔ مہینے کی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ سلف صالحین کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ سلف صالحین رمضان کے 6 مہینہ پہلے ہی رمضان کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اس کو آپ یاد کر لیجئے۔ سلف صالحین جو دعا مانگا کرتے تھے، جو رمضان آنے سے پہلے رمضان کے 6 مہینہ پہلے ہی اللہ رب العالمین سے دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی، اے اللہ تو مجھے رمضان سے ملاقات کرا دے، اے اللہ تو مجھے رمضان سے ملا دے، اے اللہ تو مجھے رمضان کے قریب کر دے، رمضان کو مجھ سے ملا دے۔ یہ صحابہ تھے جو رمضان کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، یہ صحابہ تھے جو رمضان آنے سے پہلے رمضان کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے رمضان تک زندہ رکھ، کیونکہ اسے معلوم تھا یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی مہینہ نہیں، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اسے بڑھ کر کے کوئی دوسرا مہینہ نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آ گیا، جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پا لیا اور وہ رمضان کا مہینہ پا لینے کے بعد چاہے وہ عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، کوئی بھی ہو، جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ آ گیا اور رمضان المبارک کا مہینہ پا لینے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا، اللہ رب العالمین سے چھما نہ کر سکا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا، اللہ رب العالمین کو خوش نہ کر سکا، تو اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا بدنصیب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی ستیہ ناش ہو، وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ مل جائے اور رمضان جیسا مہینہ پا لینے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر سکا، وہ رمضان میں اللہ رب العالمین کو خوش نہ کر سکا، وہ اللہ رب العالمین کو اپنا محبوب نہ بنا سکا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، وہ رمضان کے مبارک میں وہ جنتی اپنے آپ کو جنتی والا بندہ نہ بنا سکا، اس سے بدنصیب کوئی دوسرا نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، اسی مہینے میں قرآن کو اتارا گیا اور اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شیطان کو جکر دیا جاتا ہے اور جہنم کی دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس بابرکت مہینہ کو پا لینے کے بعد اللہ رب العالمین کو خوش نہ کر سکا اور جنتی والا بندہ نہ بنا سکا، وہ آدمی تباہ و برباد ہو، وہ آدمی اس آدمی کی ناک کٹ جائے، اس آدمی کی ستیہ ناش ہو جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ پا لیا اور اس مہینے میں بھی اللہ رب العالمین کو خوش نہ کر سکا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے میں اے اللہ تو ہمیں تجھے راضی کرنے والا بندہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنی فیملی کو بھی تجھے راضی کرنے والا بنا۔ ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزہ کو فرض کر دیا ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے کے اوپر لوگوں کے اوپر بھی روزہ کو فرض کیا تھا، ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی روزہ کو فرض کر دیا تھا۔ ایسا نہیں کہ صرف تمہارے اوپر ہی روزہ کو فرض ہے، ایسا نہیں کہ صرف ہمارے اوپر روزہ فرض ہے، بلکہ ہم سے پہلے کے جتنے بھی لوگ تھے ان تمام لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، تو روزہ ہم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، تو ہم پر بھی روزہ فرض ہے، ہم پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے، تو چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، اس روزے سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ آنے والا مہینہ میں رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہاں اگر آپ بیمار ہیں، اللہ یہ کہ آپ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اسلام نے طریقہ بتلایا، قرآن نے طریقہ بتلایا ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، یا آنے والے مہینے، اس مہینے کے بعد آنے والا اگلے مہینے میں وہ روزہ رکھے گا یا فدیہ دے گا۔ یہی طریقہ ہے اسلام کا میرے بھائیوں، کہ روزہ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ روزہ ہم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی فرض ہے، جی سمجھے؟ اور ہمارے اوپر بھی روزہ فرض ہے، تمام لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہے، تو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔